آپ لوگ زمانے سے سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، جی جمعہ کی شام میں دعا قبول کرتے ہیں، دو خطبہ کے درمیان دعا قبول کرتے ہیں، رمضان مبارک میں سحر افطار کے وقت دعا قبول کرتے ہیں، 27 شب میں دعا قبول کرتے ہیں، عید کی رات میں کرتے ہیں اور عیدگاہ میں عید کے میدان میں کرتے ہیں۔ لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے ایک زمانے سے شہر کرنول کے اندر چوراستے پر ایک بڑا سا شاپنگ سینٹر مانگ رہا ہوں، وہ تو مل نہیں رہا، تو دعا کہاں سے قبول ہوتی ہے؟ کیا گورنمنٹ آف اسکائی میں بھی گھوٹالہ چلنے لگا ہے؟ وہ بھی کہنے لگے کہ تمہارا دن بدل دیں گے اور یہ کر دیں گے اور یہ آ جائے گا، آتا واتا تو کچھ ہے نہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کے وعدوں میں بھی کچھ وعدہ خلافی ہو رہی ہے؟ خدا کی قسم، اللہ سے سچا اللہ سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ اس کے پاس تو نعمتوں کے خزانے ہیں اور اس کے کسی کام کے نہیں ہیں، اس نے بنائی ہیں دینے کے لیے، بس ہم لینے والے بن جائیں۔ تو ایک کنسیپٹ ہے یہاں، ایک شک ہے کہ دعا مانگ رہے ہیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ایک بات سمجھ لیں دوستو، اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، اللہ کا وعدہ سچا، اللہ کے نبی سچے، اللہ کا فرشتہ سچا، سچے فرشتے کے ذریعے سچے کلام میں سچے نبی پر اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں قبول کروں گا۔ تو پھر قبول ہو کیوں نہیں رہی؟ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو مانگو وہی ملے گا اور جس وقت مانگو اسی وقت ملے گا، ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر یہ کیوں کہا مانگو دوں گا؟ اللہ نے فرمایا ہاں مانگو میں دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے دینے کے کچھ فارمیٹ ہیں، کچھ انداز ہیں، اس کو ذرا سمجھ لو۔ اگر جو مانگے اسی وقت ملے اور جس وقت مانگے، جو مانگے وہی ملے اور جس وقت مانگے اسی وقت ملے، تو سارا کا سارا کائنات کا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا۔ مثلا اگر اس آیت کا مطلب یہی ہے جو مانگو گے وہی دیں گے اور جس وقت مانگو اسی وقت دیں گے، تو کوئی ایم ایل اے نہیں رہے گا، ایم پی نہیں رہے گا، اور کوئی دلہا نہیں رہے گا۔ نظام دھرم بھرم ہو جائے گا کہ نہیں؟ اس لیے کہ مان لو تھوڑی دیر کے لیے کہ اللہ نے کہہ رکھا جو مانگو گی میں دوں گا، تو راہ چلتے ہوئے کسی خوبصورت عورت کو دیکھے گا اور فوراً دعا کرے گا اللہ اس کا شوہر مر جائے یہ مجھے مل جائے، تو بربادی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ایم ایل اے صاحب کو دیکھو، یہ تو شیروانی میں بڑے اچھے لگ رہے ہیں، یہ تو گاڑی سے اترتے ہیں بڑے اچھے لگتے ہیں، چلو اللہ ان کو ہٹاؤ مجھے بلاؤ۔ اگر دعا اسی کو قبول ہوگی تو ان کا کیا؟ وہ جو محنت کی اور امریکہ چھوڑ کر آئے خدمت خلق کے لیے، اس کا کیا؟ اور سوچے ہوئے خواب اور سوچے ہوئے ارادے، ان کا کیا؟ تو تباہی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایک چھوٹا سا بچہ راستے میں مرسیڈیز کار کو جاتے ہوئے دیکھ لے کہ اللہ مرسیڈیز دے دیجئے، حالانکہ اس کے جھوپڑے کا ٹھکانہ نہیں، پارکنگ کا ٹھکانہ نہیں، جو ہے محلے میں گلی میں گاڑی آ نہیں سکتی اور اس کی دعا قبول ہو رہی ہے، تو تباہی مچے گی کہ نہیں مچے گی؟ معلوم ہوا دعا کا ہر وقت قبول ہونا یہ بھی اللہ کی نظر میں بہتر نہیں۔ اللہ حاکم بھی ہے اور اللہ حکیم بھی ہے، اللہ دینے پر قادر بھی اور حکمت والے بھی ہیں، لہذا جب کوئی بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ بندے کی حکمت پر غور فرماتے ہیں۔ ذرا اس کو سمجھ لو، اس کو سمجھ لیں۔ جب کوئی بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ فوراً نہیں دیتے، بلکہ کچھ انتظار کرواتے ہیں، ڈیلے کرواتے ہیں، اور اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے، تربیت کرتے ہیں۔ مثلا ایک بچہ اسکول سے کالج سے نیا فارغ ہوا، اس کے بچے بابا اور دوسرے لوگ امریکہ میں رہتے ہیں، اب اس بچے کو بلایا امریکہ، اور ویزا کے لیے فائل سبمٹ کی ایمبیسی میں اور ریفیوز ہو گئی، کینسل ہو گئے کہ نہیں ملے۔ اب اس کی تو جنت اجڑ گئی، اس نے خیالات میں جو باغ سجایا تھا وہ اجڑ گیا، اب لگا رونے کے لیے۔ اب کوئی شخص ملے اور کہا کہ کیوں بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں امریکہ جانا چاہتا تھا اور ویزا کے کاغذات کینسل ہو گئے، اب میں کیا کروں؟ کہا امریکہ کوئی جنت تھوڑی ہے، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ تم سب سے پہلا کام یہ کرو 40 دن جماعت میں چلے جاؤ، اللہ کرو، دین سیکھو، نماز سیکھو، دعائیں سیکھو، تہجد میں اللہ سے مانگو، اللہ خیر کریں گے۔ اب یہ گئے 40 دن جماعت میں، چہرے پہ نور بھی آ گیا، سجدے کا نشان بھی آ گیا، نمازوں میں کا شوق بھی آ گیا، دعا مانگنے کا مزاج بھی بن گیا۔ اب اس کے دل کے اندر ایک ٹھہراؤ اور ٹھنڈک پیدا ہو گئی۔ ٹھیک، جب یہ جماعت سے آیا پھر کہا کہ اب کیا ارادہ ہے کہ دوبارہ فائل سبمٹ کرنی ہے۔ کتنے دن میں؟ کہ 15-20 دن اور لگیں گے۔ تو سنو، جماعت پہ تو جا کر آئے، نماز پہ تو آ گئے، ایسا کرو کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں جاؤ اور ان کے خانقاہ میں جا کر کچھ دن ٹھہرو، اور وہ جو معمولات اور ذکر و اذکار بتائیں وہ کرو، انشاءاللہ اور روحانی ترقی ہوگی۔ اب یہ وہاں چلا گیا،
اب انہوں نے سمجھایا پیسہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو کیسے یوز کیا جاتا ہے، نگاہوں کی کیسی حفاظت کرنی چاہیے، نمازوں کو کیسے سکون سے پڑھنا چاہیے، سونا کیسے چاہیے، اٹھنا کیسے چاہیے، خدمت خلق کیسی کرنی چاہیے، بڑوں کا ادب و احترام کیسے، چھوٹوں پر شفقت کیسے، پڑوسیوں کے ساتھ بیہیو کیسے، سفر میں کیسے، حضر میں کیسے، گویا انہوں نے زندگی کا پورا سسٹم سمجھایا۔ اب 15 دن بھی پورے ہو گئے، اس نے فائل سبمٹ کی اور ویزا لگ گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ ویزا کس نے دیا؟ اللہ کی طرف سے۔ تو اسی اللہ نے 40 دن 15 دن پہلے کیوں نہیں دیا؟ ہاں اس میں حکمت تھی۔ نیا نیا اسکول سے نکلا تھا، اندر کلاس فیلوز کے ساتھ ساتھ رہ کر بہت سے گناہ کی عادت بن گئی تھی۔ اب اگر یہ امریکہ جاتا اور ڈالر کماتا تو اپنے اسی فرینڈ سرکل میں ڈالر بھیجتا اور کہتا گناہ کی پارٹی کرو اور فلاں گناہ کرو فلاں کرو، اللہ کی دھرتی پہ بوجھ بنتا، اللہ کی دھرتی پہ اشانتی پھیلاتا۔ ویزا نہیں ملا، دل ٹوٹا، جماعت میں گیا، نمازیں پڑھی، پابند صوم و صلات بنا، اللہ سے دعا کرنے والا بنا، ایمان بنا، جذبات بنے، اللہ والے سے جوڑا تو اللہ کی نعمت کی قدردانی آئی۔ اب ویزا مل گیا، اب وہاں کے ڈالر اس کو نقصان نہیں دیں گے، وہاں کے ننگ دھڑنگے لوگ اس کو نقصان نہیں دیں گے، وہاں اس کی نگاہ کی حفاظت ہوگی۔ اس سرزمین پہ بھی یہ نمازوں کے ساتھ جیے گا، بڑوں کے احترام کے ساتھ، چھوٹوں کی شفقت اور پیار کے ساتھ، خدمت خلق کے ساتھ جیے گا، تو یہ رہے گا پردیش میں لیکن وطن کے لوگوں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا خیال رکھے گا۔ پہلے اگر چلا جاتا تو گناہوں کو بڑھاتا، اب جائے گا تو اب نیکیوں کو بڑھائے گا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا کی قبولیت میں تاخیر کی ایک حکمت۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنے بچے کو جو چیز دیتے ہیں تو وہ جو مانگ رہے ہیں وہ نہیں دیتے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے جو کئی مرتبہ مہمانوں سے مانگ لیتا ہے، گھر میں آئے مہمان سے پیسے مانگ لیتا ہے، یا دروازے کے باہر کوئی چیز بیچنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے تو اس سے مانگ کے کھا لیتا ہے۔ تو ایک باعزت گھر کا ایک بچہ اس طرح مانگ کر کھائے یا مہمان کی جیب میں ہاتھ ڈالے تو شرافت کے، وقار کے خلاف ہے نا۔ ماں باپ کو پتہ چلا تو باپ نے ایک مرتبہ اس کو سخت ڈانٹا، خبردار تم نے کسی مہمان سے پیسے مانگے یا ان کی جیب میں ہاتھ ڈالا یا کسی سے بھیک مانگ کر کھایا، خبردار ہم سے مانگو ہم دیں گے۔ اب اس نے کان پکڑے، توبہ کر لی۔ اب 2-3 دن کے بعد باپ گئے شہر حیدرآباد، رمضان کی تیاری کے لیے کچھ گروسری اور کچھ کچن کا سامان لے کر آئے۔ لیٹ نائٹ پہنچے، بیگ رکھا ہوا تھا، صبح کو بچہ اٹھا، ابو کا بیگ کھولا، اس میں بڑی خوبصورت سی ایک چھری نظر آئی، اسے بڑی اچھی لگی، اس نے اس سے کھیلنا شروع کیا۔ اس کی امی نے دیکھا اوہ چھری سے کھیلنا ہے، یہ تو ہاتھ کٹا سکتا ہے، تو حکمت سے اس سے لے لی۔ جیسے لی تو اس نے رونا شروع کیا۔ باپ نے پوچھا منہ کو کیوں رلایا کہ یہ چھری سے کھیلنا ہے؟ کہا ہاں مت دو اس کو۔ 3 دن پہلے تو یہ کہا تھا کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو ہم سے مانگو، ہم دیں گے، اور آج چھری پسند آئی مانگ رہے تو نہیں دے رہے، تو جھوٹ ہے کہ نہیں؟ لیکن سچ بتاؤ دوستو، نادان بچے کو چھری مانگنے پر چھری کھیلنے کے لیے دینا، کہ یہ عقل مندی ہے؟ یہ عقل مندی تو نہیں ہے نا۔ ٹھیک اسی طرح اچھا اب جب بچہ رو رہا ہے اور چھری نہیں دے رہے تو کیا اس کو روتے ہوئے ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ نہیں، چھری سے اچھی چیز کوئی کیڈبری چاکلیٹ فریج میں سے نکال کے دیں گے، کوئی پھل دیں گے، کوئی اور چیز دیں گے، کوئی کھلونا دیں گے یا نقد پیسے دیں گے۔ چھری سے بہتر جو چیز بچے کے حق میں ہے وہ دیں گے۔ ٹھیک اسی طرح بندہ کئی مرتبہ اللہ سے کوئی چیز مانگتا ہے لیکن اللہ کے علم میں وہ چیز اس بندے کے حق میں چھری سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے تو اللہ وہ نہیں دیتے، اس سے بہتر چیز عطا فرماتے ہیں۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو دوستو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر دعا کیسے مانگے؟ اللہ نے تو کہا مانگو مجھ سے میں دوں گا تم کو، اب مانگ رہے ہیں تو مل نہیں رہا، پتہ نہیں اللہ کی کیا مصلحت ہے، تو پھر کس طرح مانگیں؟ ہاں یہ ایک اہم موضوع ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے مانگیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی جگہ کوئی اپارٹمنٹ بنتے ہوئے دیکھ کر آئے، کوئی بلڈنگ ڈیولپ ہوتے ہوئے دیکھ کر آئے، اس میں آپ کو کوئی شاپ خریدنا ہے یا کوئی فلیٹ خریدنا ہے، تو آپ اللہ سے کہ پیارے اللہ، شہر کرنول میں فلاں جگہ جو بلڈنگ بن رہی ہے، میرے بچے زیادہ ہو رہے ہیں، اب چھوٹا سا گھر ناکافی ہو رہا ہے، مجھے اپنے بچوں کو شفٹ کرنا ہے، مجھے ایک فلیٹ کی ضرورت ہے، اگر آپ کے علم میں اس بلڈنگ کے اندر فلیٹ لینا میرے حق میں بہتر ہے تو اللہ عافیت کے ساتھ سودا پٹا دیجئے، سودا کروا دیجئے، دلوا دیجئے، اور اگر آپ کے علم میں وہ بہتر نہیں ہے تو یا اللہ اس سے بہتر کوئی جگہ عطا فرما دیجئے اور اس کی طلب اور چاہت کو بھی دل سے نکال دیجئے۔
نہیں سمجھ میں آئی؟ چلو ایک مثال اور دیتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ ایک نوجوان لڑکا ہے، اس کو شادی کی ضرورت ہے۔ دیکھو اتنی بات سنتے کے ساتھ ہی مسکراہٹ شروع ہو گئی، معلوم ہے یہ مثال زیادہ سمجھتے ہیں۔ اب اس کو نکاح کی ضرورت ہے، بچہ بالغ ہے، جوان ہے۔ اب ایک فیملی میں، ایک خاندان میں، ریلیٹیو میں کوئی لڑکی ہے، نیک صالح، خوبصورت، نیک سیرت۔ اب یہ لڑکا چاہتا ہے وہ وہاں نکاح کرے۔ اب اس نے دعا کرنی شروع کی اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ امی فلاں خاندان میں آپ میری طرف سے بات لے کے جاؤ، وہاں میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب امی ابا بھی گئے بچے کی محبت میں، اب وہاں سے انکار ہو گیا۔ اب جیسے انکار ہوا تو اس کے خوابوں کا محل تہس نہس ہو گیا۔ اب اس نے دعا کرنی شروع کی، اللہ جب وہ مجھے نہیں مل رہی تو اندھی ہو جائے، لنگڑی ہو جائے، لولی ہو جائے۔ اب بیٹی کسی کی اور بد دعا دے رہا ہے، تو کیا یہ بات زیب دیتی ہے اس کو؟ کسی بچی کے لیے بد دعا اس طرح دینا نہیں۔ تو پھر کیا کرے؟ اس کو چاہیے کہ دعا یوں کرے، پیارے اللہ مجھے نکاح کی ضرورت ہے، نکاح مسنون ہے، مجھے نکاح کی ضرورت ہے، میرے ماں باپ کا کے اوپر کندھوں پہ ایک فریضہ ہے، اور نیک صالح لڑکی نکاح میں آنی چاہیے۔ فلاں خاندان میں جو لڑکی ہے میں چاہتا ہوں وہ میرے حق میں مناسب ہے۔ اللہ اگر آپ کے علم میں وہ لڑکی میرے نکاح میں مناسب ہے تو یہ اللہ عافیت کے ساتھ سارے انتظامات کر دیجیے، یس میں جواب دلوا دیجیے۔ اور اگر آپ کے علم میں وہ لڑکی میرے لیے مناسب نہیں ہے تو یہ اللہ اس کو مجھ سے بہتر اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما دیجیے، اور اس کی طلب کو بھی میرے دل سے نکال دیجیے۔ اس لیے کہ پریشانی کیا ہوتی ہے، ملی تو ہے نہیں، قسمت میں تو ہے نہیں، لیکن اس کی یاد پڑ پا رہی ہے، پریشان کر رہی ہے، تو اللہ اس کی طلب کو بھی دل سے نکال دے، اس کو مجھ سے بہتر اور مجھے اس سے بہتر عطا فرمائے۔ تو یہ دعا کا مضمون یاد رہے گا دوستو؟ کہا کہ آپ کہو کہ اس سے بہتر مضمون اور کیا ہو سکتا ہے، یہ تو خوب یاد رہے گا۔ میرے بھائیو یہ دین انتہائی آسان ہے، یہ دین انتہائی آسان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی خوبیاں، اس کی آسانیوں کو سمجھیں۔ تو ہی خالق یا اللہ